آج افطار میں ہمارے ساتھ جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب تشریف فرمائے، سہار میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. اگلے بس کچھ دن ہیں افطار میں، پھر روانگی ہے وطن سے باہر ان کی. تو ہماری خواہش تھی کہ افطار میں بھی کچھ وقت دیں ہمیں. تو السلام علیکم، بہت شکریہ. اور شان افطار میں خوش آمدید. جزاک اللہ، بہت نوازش. آپ کو لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ذرا ایک امپریشن دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی کبھی صرف نمبرز، پرسنٹیج یا رینکس کو، اس کو میں نہیں کہہ رہا اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہ بچے کو لگتا ہے کہ یہ پیمانہ ہے میرے عقل مند یا جاہل ہونے کا. اور پھر وہ بچے کا، وہ اگر نہیں آیا تھرڈ ٹاپ 3 میں تو اس کو لگتا ہے میں دنیا کا بہت ہی کوئی نکما آدمی ہوں، میں بہت ہی جاہل آدمی ہوں. ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ مچھلی کا امتحان اس طرح سے لیں گے کہ تم بلی کی طرح درخت پہ چڑھ سکتی ہو یا نہیں، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نکمی محسوس کرے گی کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہے نہیں. اور اگر آپ بلی کا امتحان اس طرح سے لیں گے کہ تم تیر سکتے ہو یا نہیں، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گی کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہے ہی نہیں. تو ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. جو حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کی طویل القامہ ہے، قصیر الہمہ ہے. قد بلند ہے لیکن ہمتیں کم ہیں. زبان کسی کی نرم ہے لیکن ہوتا ہے دل سے اندر سے سخت ہے. کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی، کسی کو جسم ایسا دیا ہے وہ اچھا کھلاڑی بن سکتا ہے. ایک معاملہ اوور آل سوسائٹی کا، اور شاید اس سے پھر ریاست پہ جاتی ہے بات کہ اپورچونٹیز بھی کم ہے ہمارے یہاں، اس لیے لوگ محدود ہو جاتے ہیں 2-3 ہی فیلڈز کو سلیکٹ کرنے پر. جی کاؤنسلنگ کا اس طرح کانسیپٹ بھی نہیں ہے. اور واقعاً اگر فرض کیجئے کہ کسی کے سکولز میں مارکس اچھے نہیں آتے تو اسے یہ خطرہ رہتا ہے کہ میرا آگے کے کیریئر کا کیا ہوگا. اور چونکہ اس کا پورا کیریئر کالج اور یونیورسٹی کے مارکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے وہ اسی پہ ہی ساری ہمت لگا دیتے ہیں کہ بھائی نمبر گیم ہماری کیسی ہے. تو یہ اس پہ کیونکہ ہمارا اوور آل یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے اور در حقیقت پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. تو اس میں یہ اس کے پاس اپورچونٹی نہیں ہوتی. فرض کیجئے ہر پیشہ بڑا محترم ہے، فرض کیجئے کہ اس میں پلمبرنگ کی اچھی صلاحیت ہے، فرض کیجئے کہ اس میں الیکٹریشین وہ اچھا بن سکتا ہے، تو کیوں نہیں اس کو اس میں آگے موقع دیا جائے اور اس میں وہ آگے بڑھے. صحیح ہے. تو ایک تو بات یہ، دوسرا یہ کہ بچوں کا جو کمپیریزن ہے وہ تو سمجھ لیجئے کہ زہر قاتل ہے، یعنی وہ مار دیتا اس کو اندر سے. تو اگر آپ کو کسی بچے کو سمجھانا بھی ہے، آپ کے اپنے ہی بچے ہیں دونوں، صحیح، تو اسے الگ سے سمجھائیے. اگر کچھ کہنا بھی ہے ایسا کہ فرض کیجئے کہ دیکھو وہ تمہارے لیے ایگزامپل ہے، دیکھو اس طرح سے تمہیں آگے بڑھنا ہے، تو اسے الگ سے کہیے. اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھیں. ہم یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ بچے کی ہماری عزت ہے، بچے کی کیا عزت ہوگی، اس کی کوئی سینسٹیوٹی ہی نہیں ہے. جیسے بچے کی جو عزت نفس ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا اظہار ویسے نہ کر سکے، لیکن بہرحال وہ دل میں محسوس کرتا ہے اس عزت کو، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اگر پیار بھی کریں تو مساوی پیار کریں. اس میں احادیث میں مفہوم ہے اس قسم کا کہ اگر کچھ ہدیہ بھی، تحفہ بھی دیں تو مساوی دیں. اس کو سمجھائیں تو اس طرح سمجھائیں کہ اس کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اسے بتلائیں.